بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا ولم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة وإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم او كما قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جامع ترمذی ابواب الدعوات میں دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 174 ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم، کہ جب لوگ کسی مجلس یا محفل میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا کان علیہم ترۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال ہوگی۔ یعنی ہم مجلس میں تو بیٹھے ہیں، مجلس خیر اور برکت کی ہے، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دین سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا یہ عام مجلس ہے، مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپس میں دیگر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما جلس قوم مجلسا، مطلقاً فرمایا، یعنی مسلمان کسی بھی محفل یا کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، چاہے وہ ان کی ذاتی مجلس ہو، آپس میں جس طرح دوست احباب بیٹھتے ہیں، بیٹھک کرتے ہیں، جس طرح گھر کے احباب آپس میں گھر میں بیٹھتے ہیں، بیٹھک کرتے ہیں، اسی طرح دیگر جو مجالس ہیں، یعنی مسلمان جب آپس میں اکٹھا ہو کر کے بیٹھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہ پڑھیں، درود پاک نہ پڑھیں، قیامت کے دن یہ محفل، یہ مجلس ان کے لیے وبال ہوگی۔ ان شاء عذبہم و ان شاء غفر لہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو انہیں بخش دے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے اس حدیث پاک میں یہ درس ہے کہ مسلمان چاہے اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے دوست احباب میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، جس جگہ مسلمان محفل یا مجلس لگا کے بیٹھیں تو کچھ لمحے یا کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ اللہ کے ذکر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے لیے کچھ وقت نکال لیں، یہ محفل، یہ مجلس ان کے لیے خیر اور برکت کا باعث بن جائے گی۔ اسی طرح جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں اور حضور پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، باعث حسرت، کاش کہ اس محفل اور اس مجلس میں ہم اللہ کا ذکر کر لیتے، حضور پر درود پڑھ لیتے تو آج ہم جنت میں داخل ہوتے۔ اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی جائیں تو ثواب سے محرومی کے باعث انہیں ندامت ہوگی۔ شعب الایمان میں حدیث پاک موجود ہے۔ یعنی درود پاک کی اس قدر برکت ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل اور اس مجلس سے خیر اور برکت کو اٹھا لیتا ہے، جس محفل اور جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجا جائے۔ اسی طرح جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تفسیر ابن کثیر میں حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم باب استحباب القول مثل قول المؤذن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی جملے دہراؤ جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو
کیونکہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ یعنی اذان کا جواب دینے کا نبی کریم علیہ السلام طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مؤذن کی اذان تمہارے کانوں کو چھوئے تو جو جو مؤذن جملے کہہ رہا ہے تمہیں وہ جملے دہرانے ہیں، ویسا ویسا تم نے مؤذن کے پیچھے بولنا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے چکے ثم صلوا علی، پھر تم مجھ پر درود پڑھو۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اذان کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب پہلی جو 2 حدیثیں ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان دونوں حدیثوں کو اور اس حدیث کو اگر ہم ان تینوں احادیث کا جائزہ لیں تو ان تینوں احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک مجلس کے ابتدا میں پڑھنا بھی خیر اور برکت ہے، اور مجلس کے اختتام پر بھی درود پاک پڑھنا خیر اور برکت ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنا صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور اذان سے پہلے درود پاک پڑھ لینا یہ بھی مستحب ہے۔ جب اذان کے بعد پڑھنے کا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تو اذان سے پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ درود پاک کی بڑی خیر اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود کی کثرت کریں، درود کو عام کریں۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، اور وہ اپنی دادی سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل المسجد صلی علی محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو صلی علی محمد وسلم، تو حضور بطور ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو وہ درود اور سلام بھیجے محمد مصطفیٰ پر۔ پھر کیا کرے؟ پھر دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی، میرے لیے میری مغفرت فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اور وَإِذَا خَرَجَ، اور جب مسجد سے باہر نکلے صلی اللہ علیہ محمد وسلم، تو بھی حضور پر درود و سلام پڑھے، پھر دعا کرے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، پھر دعا مانگے کہ یا اللہ میری مغفرت فرما اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دے۔ یعنی مسجد کے اندر آتے بھی درود و سلام پڑھے اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے۔ اسی میں خیر و برکت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد میں داخل ہونے کے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے وقت بھی درود و سلام کی تاکید اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت درود پاک کی برکتیں اور درود پاک کی فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفید فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔